میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان. ناظرین، آج ایک بہت ہی افسوسناک دن ہے جس میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کہ مذہبی اسکالر بھی تھے اور ہم سب نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. کہا یہ جا رہا ہے یہ ایک سیوسائڈ کیا گیا ہے یا ان کو سانس کی تکلیف تھی. ہمارے ساتھ ایک باحجاب خاتون بیٹھی ہیں جنہوں نے ان کی ساری لائف دیکھی بھی، ان سے سب کچھ سیکھا بھی، ان کی جو بیویاں زندگی میں آئی ان کے بارے میں بھی سارے معاملات دیکھے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک ایسا مذہبی اسکالر جس سے پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے بہت کچھ سیکھا، ان کی اس وفات پہ وہ کیا کہیں گی اور کیا ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک عوام تک نہیں پہنچی، ہم ان تک پہنچائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم بتائیے گا، ڈاکٹر عامر لیاقت جنہوں نے 3 شادیاں کی، ہم سب نے، پورے پاکستان نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو کیا کہیں گی؟ وہ اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں تو یقیناً جو ہمارا میڈیا ہے، جو ہمارے رمضان ٹرانسمیشنز ہیں، اب وہ ویسے تو نہیں رہیں گے، تو کیا کہیں گے ایک اچھا انسان اس دنیا سے چلا گیا؟ جی بالکل، میں کہنا چاہوں گی جب کوئی انسان چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو آف کورس وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور ہم ان کی پرسنل لائف کو اگر دیکھیں تو اس سے ہمارا سروکار نہیں ہوتا. سروکار ہمارا ہر انسان سے جو لنک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے، لوگوں کے لیے کیا کیا. تو وہ ایک مذہبی اسکالر تھے، ڈیفینیٹلی سی بات ہے، لیکن ان کی اپنی ذات کو چھوڑ کے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا. ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالے جن سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. بذات خود میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کی باتوں کو میں سنتی بھی تھی اور سیکھتی بھی تھی. دیکھیں، پرسنل لائف جو ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اگلی دنیا میں چلے جانا ہوتا ہے، لیکن جو اصل میں آپ کا لنک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اصل میں زندگی ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو بہت اچھا گائیڈ کیا، پرووائڈ کیا، اور لوگوں کو بہت اچھی تلقین کرتے تھے، اور واقعی ان کے اندر نالج تھا، ان کے اندر دم تھا، انہیں بات کرنے کی اہلیت ان کے اندر تھی، اور ان کے اندر لفظوں کا جوڑ توڑ کرنے کی بہت زبردست صلاحیت تھی، جس سے بہت سے لوگ امپریس ہوتے تھے آف کورس. اور میں بھی ان کو سنتی تھی، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ان کے اندر کے جو الفاظ تھے، جب باقی آپ نے کہا کہ ان کی جو وائفس تھیں، دیکھیں یہ ایک ان کا پرسنل میٹر تھا، یہ ایک ان کی پرسنل زندگی تھی، لائف تھی، اور یہ کچھ چیزیں آپ کی قسمت میں ہوتی ہیں. بہت قریبی لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں اس طریقے سے جو آپ ہوتے ہیں، اور وہی لوگ جب آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، وہی لوگ جب آپ کو توڑ پھوڑ کا شکار کرتے ہیں، تو تبھی آپ کی پرسنالٹی بھی ڈگمگا جاتی ہے، اور آپ بہت سی ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ نہیں جانا چاہتے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک افسوس کی بات جو ہے وہ جو اس وقت میڈیا پہ آ رہی ہے کہ جو عامر لیاقت کی جو بیویاں ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں اس حوالے سے. تو کیا کہیں گی؟ یقیناً ساتھ آپس میں گزرا ہو، اچھا ہو یا برا، لیکن مشکل وقت میں یا اس گھڑی میں یقیناً سب کو ایک ہو جانا چاہیے. تو بتانا چاہیے کہ کیا معاملہ تھا، کہیں وہ ڈپریشن میں تو نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا، یا کسی نے یہ کام کیا، ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو کیا کہیں گی کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سابقہ بیوی ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا؟ دیکھیے، ان کو رسپانس کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس انسان کو سمیٹ کر رکھیں، اس کے اندر کوئی بھی ایسا خلا نہ چھوڑیں کہ اس کو کسی اور کی ضرورت پیش آئے. جب آپ ایک انسان کو صرف پیسے کی فیکٹری سمجھ لیتے ہیں اور اس کے احساسات کو آپ بھول جاتی ہیں. میں فیمیلز کو کہنا چاہوں گی، کیونکہ میں خود فیمیل ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں ایک بہت باشعور، پڑھا لکھا، بہت ہی اچھا انسان آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ کا رویہ اس کو توڑ پھوڑ کا شکار کر سکتا ہے، آپ کا رویہ اس کو بہت غلط سائڈ پہ لے کے جا سکتا ہے. ان کی وائفس کو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ ان کو میڈیا پہ آنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، اور ان کے پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ سامنے لانی چاہیے، اور اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں، کیونکہ جو ان کی جو بیوی ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ سمجھتی ہے ایک انسان کو، اور ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے، میڈیا کو بتانی چاہیے کہ ان کی نیچر کیسی تھی اور وہ کیسے انسان تھے بذات خود. اور وہ بہت اچھے انسان تھے. جب ہی ان کی پہلی ماشاءاللہ سے ایک کامیاب ان کی لائف تھی، اس کے بعد پھر سیکنڈ ہوئی، وہ بھی بہت کامیاب رہی. تھرڈ نے تھوڑا سا آ کر ایک چیز ہمیں تھوڑا سا ڈگمگا گئے تھے ہم، مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں جان کے ڈیفیم کیا جا رہا ہے. ہاں بالکل، ڈیفیم بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کسی انسان کے ساتھ جب ایک رشتہ ازدواج میں بن جاتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ عورت کو اپنی رسپیکٹ کروانی چاہیے. پھر آف کورس آپ کا جیون ساتھی بھی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ کسی بھی ایسی چیز میں ملوث نہیں ہوتا. جب ایک انسان آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی ہرٹ نہیں کرتا ہے. اور اگر ان کو اس طرح سے کیا گیا، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ ہو، کوئی عناصر ہوں جو ان کو ڈیفیم کرنے کی
کی کوشش کریں اور ان کو اتنا ذہنی ٹارچر دباؤ میں مبتلا کر دیا ہو کہ وہ یا تو اب واللہ علم رب کی ذات جانتی ہے انہوں نے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے, آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے زندگی میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت تعلیمات ان سے حاصل کی ہیں, تو یقیناً آپ نے انہیں پڑھا بھی ہے. وہ کیسے انسان تھے, وہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں بستے تھے؟ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں, لیکن ایک انسان کو پسند کرنا, اس نے بہت کچھ دنیا کو سکھایا. اس بارے میں کیا کہیں گی؟ کیونکہ آپ بھی کائنڈ آف آپ ان کی طالب علم ہیں. حضرت علی نے کہا ہے کہ مجھے جس نے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا استاد ہے. یقیناً آپ نے ان سے سیکھا ہے, تو آپ کیا کہیں گے ان کی زندگی کے بارے میں؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ جب وہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے تھے تو ان کے الفاظ بہت پختہ ہوتے تھے, اور میں نے بہت سی ایسی چیزیں ان سے سیکھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ مجھے جب بچپن سے ہی جب میری مدر اور سب لوگوں نے یہ چیز سکھایا تھا کہ آپ جو ہے وہ پردہ کریں اس طرح سے, تو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو دیور ہوتا ہے سب سے زیادہ پردہ ضروری اس سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک معاشرہ ہے, ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں سسرال میں کسی سے بھی پردہ کرنا جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے. اور مجھے اس بات کا علم ڈاکٹر عامر لیاقت کی ٹرانسمیشن سے ہوا کہ اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ گہرا پردہ ہے وہ دیور سے ہے, کہ دیور سے کیا جائے. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں تھیں. نماز جو تہجد کا طریقہ تھا وہ میں نے ان سے سیکھا, نماز اشراق کا طریقہ میں نے ان سے سیکھا, اور واقعی وہ جو بات کرتے تھے اگر میں جا کے اس کی تصدیق کرتی تھی تو وہ واقعی ہی ویسی ہوتی تھی. جو آیت وہ بتاتے تھے کہ یہ فلاں سورہ نساء میں یہ آیت ہے اور اس طرح سے, تو وہ میں جب دیکھتی تھی تو واقعی ویسی ہوتی تھی. اور وہ بہت زیادہ لائک فیملی کو جوڑے رکھنے کی بات کرتے تھے. ان کے اندر ایک یہ چیز ضرور تھی, وہ بہت ریئلٹی پسند تھے, اور فیملی کو جوڑے رکھنا اور خاص طور پہ بیوی اور بچوں کی کفالت, اور اس میں وہ بہت زیادہ اس پہ بات پہ بلیو کرتے تھے. پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب فرسٹ ٹائم ان کی ڈائیورس ہوئی تو انہوں نے ہر چیز اپنے بیوی بچوں کو دے دی. تو یہ چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے, دیکھیں ہمیں اس کا حساب تو ہم نے نہیں دینا, لیکن اس نے جو ہمیں سکھایا یہ لوگوں کو سکھایا. اگر میں سیکھ سکتی ہوں اور بھی بہت لوگوں نے سیکھا ہوگا, آپ نے بھی ڈیفینیٹلی سی بات ہے کوئی نہ کوئی چیز سیکھی ہوگی. ان کی پرسنالٹی سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر علم واقعی بہت زیادہ تھا. اور میں سمجھتی ہوں ہر وہ انسان جس نے ان سے کچھ سیکھا ہے اس کو آنا چاہیے, اور اس کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بابرکت ہے, اور ان کو انشاءاللہ اگلے سفر میں آسانیاں پیدا کریں. جو ڈاکٹر عامر لیاقت ہیں انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, اور ان کی جو زندگی ہے, جن لوگوں نے ان سے سیکھا ہے وہ لوگ ان کی دعائے مغفرت کے لیے خاص دعا کریں, کیونکہ وہ ہمارے استاد تھے, ہمارا سرمایہ تھے. وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. باحجاب خاتون ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کھل کے بولی ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں. یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان سے جو لوگوں نے سیکھا ہے ان کی تعلیمات کو, یا جو بھی ان کی گائیڈنس تھی, انہیں لے کے اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تاکہ کم از کم وہ کچھ سیکھیں.